ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ کیپریکارن، برج جدی، مکر راشی والو، طوفان صرف آسمان پر نہیں آتا، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں بھی ایسا موڑ آتا ہے جہاں ایک ہی لمحے میں دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، 29 اور 30 اگست سال 2026 کی یہ دو تاریخیں بھی آپ کی زندگی کے لیے ایسی ہی ایک خاص کیفیت لے کے آ رہی ہیں۔ کیپریکونینز، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے دل پر ہاتھ رکھ کر کمنٹ میں صرف یہ ایک جملہ ضرور لکھ دیجئے: یا اللہ، 29 اور 30 اگست سال 2026 میرے لیے میری زندگی کے نئی شروعات کا سبب بنا دے، میرے دل کو سکون، میرے گھر کو محبت اور میری قسمت کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اگر یہ الفاظ واقعی آپ کے دل سے نکلے ہیں تو ابھی کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی ایک دعا آپ کے اندر کی وہ امید دوبارہ جگا دے جسے آپ نے حالات سے تھک کر کہیں چھپا دیا تھا۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو دل سے دعا کیجئے کہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ محبت اور الفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو، اور اگر آپ سنگل ہیں تو کمنٹ میں یہی دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے لیے ایک ایسا مخلص ہم سفر بھیجے جو آپ کے دل کی قدر کرے اور آپ کی زندگی میں سکون لے آئے۔ کمنٹ ضرور کیجئے، پھر ویڈیو کو آخر تک سنیے، کیونکہ آگے ہم بات کریں گے ان خاص اشاروں کی جو 29 اور 30 اگست کے دوران آپ کی محبت، رشتے اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے اہم ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ آنے والے یہ دو دن آپ کے دل، محبت، رشتوں، ازدواجی زندگی، مالی معاملات اور مستقبل کے فیصلوں کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں سامنے لا سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے۔ خاص طور پر اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی، اگر آپ کسی کے جواب کے منتظر ہیں، اگر کسی رشتے میں خاموشی یا غلط فہمی چل رہی ہے، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان پہلے جیسی قربت نہیں رہی، تو 29 اور 30 اگست سال 2026 کے درمیان اپنے جذبات کو سمجھنے اور تعلقات کو سنبھالنے کا ایک اہم موقع مل سکتا ہے۔ 29 اگست سال 2026 کو چاند برج دل کی کیفیت سے گزرتا ہوا انسان کو اپنے تعلقات کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے، جبکہ 30 اگست سال 2026 کی طرف چاند برج حوت میں داخل ہوتا ہے تو جذبات، محبت، یادیں اور دل کی باتیں زیادہ نمایاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی پرانی بات دبی ہوئی ہے تو ممکن ہے ان دنوں میں وہ بات دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے، لیکن اس بار مقصد آپ کو توڑنا نہیں بلکہ آپ کو یہ سمجھانا ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی چاہتے کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں شادی شدہ افراد کی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو 29 اور 30 اگست سال 2026 آپ کے لیے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کا موقع بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگلے پچھلے دنوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، خاموشی، بحث یا غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی، تو ان دو دنوں میں ضد کی بجائے محبت سے بات کرنا بہت ضروری ہوگا۔ ممکن ہے آپ کے شریک حیات کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو کافی عرصے سے کہنا چاہتے ہوں لیکن موقع نہ مل رہا ہو۔ اس لیے اگر آپ کے درمیان فاصلے بڑھے ہیں تو ایک نرم سا جملہ، ایک خلوص بھری بات یا صرف چند لمحے سکون سے ایک دوسرے کو سن لینا بھی حالات بدل سکتا ہے۔ بعض شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت پرانے اختلافات کو ختم کرنے، دوبارہ قریب آنے اور رشتے میں محبت کی گرمی واپس لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے شریک حیات کافی عرصے سے کسی بات پر ناراض ہیں تو انہیں فوراً قصوروار ثابت کرنے کی بجائے پہلے ان کے دل کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی کبھی رشتہ کسی بڑے مسئلے سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی نظر اندازی سے کمزور ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو وقت دیں گے تو یہ دو دن ایک نئی شروعات کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو سنگل ہیں اور دل میں کسی خاص انسان کو جگہ دے چکے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کی یاد بار بار آتی ہے، کسی سے بات بند ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا بھی آپ کے بارے میں سوچتا ہے مگر اپنی بات ظاہر نہیں کرتا، تو 29 اور 30 اگست کے دوران اچانک پیغام، فون، سوشل میڈیا رابطہ یا کسی مشترکہ ذریعے سے خبر ملنے
جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اسے یقینی پیشگوئی نہیں بلکہ ایک نجومی امکان کے طور پر لیجئے۔ اصل فیصلہ ہمیشہ آنے والے انسان کے حقیقی رویے اور نیت سے کریں۔ کچھ سنگل افراد کے لیے یہ وقت کسی نئے شخص سے ملاقات یا کسی نئی گفتگو کا آغاز بھی بن سکتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تعلق فوراً بہت بڑا نام دینے کی بجائے پہلے دوستی، گفتگو اور اعتماد سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر ان دنوں کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے تو جلد بازی میں بڑے وعدے کرنے کی بجائے اسے وقت دیں اور اس کے کردار کو سمجھیں۔ اور جن لوگوں کا دل کسی پرانے رشتے کے ٹوٹنے کے بعد ابھی تک زخمی ہے، ان کے لیے 29 اور 30 اگست کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہر ختم ہونے والا رشتہ آپ کی زندگی کی آخری محبت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک دروازہ بند ہونے کے بعد انسان کو اپنے لیے زیادہ بہتر راستہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے تو اپنی عزت نفس کو قربان کر کے اس کے پیچھے مت بھاگیں۔ اگر واپسی مقدر میں ہوئی تو بات عزت اور وضاحت کے ساتھ ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو شاید اللہ آپ کو اس تعلق سے بہتر سکون عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے خاص اشارہ جو شادی کے منتظر ہیں، اگر گھر میں رشتے کی بات چل رہی ہے لیکن بار بار کسی نہ کسی وجہ سے معاملہ رک جاتا ہے تو 29 اور 30 اگست کے آس پاس دوبارہ گفتگو شروع ہونے، کسی رشتے کی خبر آنے یا گھر والوں کے درمیان کسی اہم فیصلے پر بات ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی جلد بازی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ صرف پسند کافی نہیں ہوتی۔ ایک کامیاب رشتہ اعتماد، کردار، ذمہ داری اور باہمی احترام سے بنتا ہے۔ اب ذرا دل کی اس کیفیت کو سمجھیں جو 30 اگست کے قریب زیادہ نمایاں ہو سکتی ہے۔ آپ کو اچانک کسی ایسے شخص کی یاد آ سکتی ہے جس سے آپ نے کبھی بہت محبت کی تھی۔ کوئی پرانی تصویر، کوئی پرانا پیغام، کوئی جگہ یا کوئی گانا دل میں پرانی یاد جگا سکتا ہے، لیکن اسے اپنی کمزوری نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی دل پرانا باب صرف اس لیے کھولتا ہے تاکہ انسان اسے آخری مرتبہ دیکھ کر سکون سے بند کر سکے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ماضی کی یادوں کو اپنے موجودہ رشتے کی تباہی کا سبب بننے کی بجائے اپنے موجودہ شریک حیات کی قدر کریں، کیونکہ جو شخص آج آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کی محبت کو بھی وقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ مالی معاملات بھی ان دو دنوں کے دوران کوئی خبر آپ کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی رکے ہوئے کام، ادائیگی، ملازمت، کاروباری معاملے یا مستقبل کے منصوبے کے بارے میں گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن جذباتی کیفیت میں آ کر پیسوں کا بڑا فیصلہ نہ کریں اور نہ ہی کسی کے کہنے پر غیر ضروری سرمایہ کاری کریں۔ میرے پیارے دوستو، 29 اور 30 اگست کا اصل راز یہ نہیں کہ کوئی جادوئی واقعہ لازماً ہوگا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دو دن آپ کو اپنے دل اور اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کو نئے انداز سے دیکھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے رشتے میں محبت واپس لانے کی کوشش کریں، جو سنگل ہیں وہ اپنے دل کے دروازے کھلے رکھیں، مگر اپنی عزت اور سمجھداری کے ساتھ۔ جو کسی کے انتظار میں ہیں وہ خود کو مکمل طور پر ایک انسان کے جواب سے وابستہ نہ کریں۔ جو کسی نئے رشتے کی تلاش میں ہیں وہ صرف ظاہری کشش نہیں بلکہ کردار کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ روحانی طور پر سکون چاہتے ہیں تو ان 2 دنوں میں درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، حسب استطاعت صدقہ دیں اور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اگر کوئی رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے آسان فرما، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے بہتر سکون عطا فرما، کیونکہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے اور نجومی اشارے صرف غور و فکر کا ایک ذریعہ ہیں، یقینی فیصلہ یا ضمانت نہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شریک حیات کو آج ہی محبت سے ایک اچھی بات کہیے۔ اگر آپ سنگل ہیں اور کسی خاص کے جواب کے منتظر ہیں تو اپنی عزت کے ساتھ انتظار کیجیے، اور اگر آپ کا دل بالکل خالی ہے تو گھبرائیے نہیں۔ محبت صرف اس وقت نہیں آتی جب ہم اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی کا سب سے خوبصورت انسان اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم نے امید چھوڑ دی ہوتی ہے۔ 29 اور 30 اگست آپ کے لیے دل کی صفائی، رشتوں کی حقیقت سمجھنے، پرانی تلخیوں کو پیچھے چھوڑنے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کا موقع بنے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے گھر میں محبت قائم رکھے، میاں بیوی کے درمیان الفت بڑھائے، سنگل افراد کو ایک نیک اور صالح مخلص رشتے کے دروازے کھولے، اور آپ کی زندگی سے ہر وہ چیز دور کر دے جو آپ کے سکون کے خلاف ہے۔ آمین۔